بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر اور رفتار۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا جبریل علیہ السلام میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ نمبر 2، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ نمبر 3، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ نمبر 4، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبریل علیہ السلام، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ بہت سی احادیث ہے جن سے ہمیں اس موضوع پر اشارہ ملتا ہے جس پر میں آج بحث کروں گا، یہاں تک کہ امام زین العابدین، امام تیمیہ، امام حجر عسقلانی اور اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر و دیب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں جو آج کی بحث کی جڑ ہوگی۔ مختلف صحابہ کرام کی طرف سے صرف بہت کم معلومات جمع کی گئی تھی، یہ ان میں سے ایک ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بالکل نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کا عرش پانی پر ہوا کرتا تھا اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک ستارہ تھا جسے میں دیکھتا تھا، وہ وہاں اپنے نور سے جگمگاتا تھا۔ ایک مدت کے بعد ستارہ چھپ جاتا تھا اور پھر ہر 70,000 سال بعد دوبارہ طلوع ہوتا تھا۔ یہاں جو اہم نکتہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دور کے کوئی دن نہیں تھے، کیونکہ وہ دن وجود میں آئے جب سورج بنایا گیا، زمین بنائی گئی اور سورج غروب ہونے اور طلوع آفتاب کا نقطہ مقرر ہوا۔ اس طرح 24 گھنٹے بنائے گئے اور ان 24 گھنٹوں سے دن، ہفتے، مہینے اور سال قائم ہوئے۔ اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ اگر دن وغیرہ نہ ہوتے تو فرشتہ کن سالوں کی بات کر رہا تھا؟ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جواب بہت آسان ہے۔ جن سالوں کے بارے میں بات کی گئی تھی وہ وہی سال ہو سکتے ہیں جب یہ عرصہ جاری رہے گا۔ قیامت کے دن جب دن، سال، سورج، چاند سب ختم ہو جائیں گے اور سالوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ وہ سال ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ترجمہ:
ایک دن میں جس کا پیمانہ 50,000 سال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ اس روایت کی سند ابن عباس سے صحیح ہے۔ سوری نے سماک بن حرب سے اکرمہ سے روایت کی کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو ہمارے سالانہ نظام کے مطابق ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امتزاج جو قیامت کے دن اور اس کے بعد استعمال کیا جائے گا، غالباً یہ نظام شمسی کے بننے سے پہلے استعمال ہوا تھا۔ تو تصور کریں کہ اوپر دی گئی مثال کے مطابق وہ 70,000 سال کیسے ہوں گے۔ زاویہ نے کہا کہ یہ چھپتا تھا اور پھر 70,000 سال کے عرصے کے بعد باہر آتا تھا اور چکر کو دہراتا رہا، جبکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ ستارہ کون تھا؟ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ستارہ میرے نور کا تھا، میں وہ ستارہ تھا۔ تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے تھے؟ نہیں۔ اے امت مسلمہ، اس وقت صرف جبریل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ستارے کی طرف دیکھا۔ کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پیدا ہوئے؟ فرشتہ جبریل بھی نہیں جانتا کہ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے ستارہ دیکھا ہے، ستارہ بنتا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر اور رفتار کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔